مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں پارہ نمبر 17 قرآن مجید کے 17ویں پارے کا آغاز اقترب للناس کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اس کا نصف حصہ سورۃ الانبیاء جبکہ دوسرا نصف حصہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ 17ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین لوگوں کی لاپرواہی، ان کی غیر ذمہ داری اور غیر حقیقت پسندی کا ذکر فرماتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ ان کے حساب کا وقت قریب ہے۔ اسی پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت اور اپنی صناعی کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہی نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے سوا اور خدا ہوتے تو کائنات کا نظام تلپٹ ہو جاتا۔ وہی خدا وحدہ قہار ہے۔ موت کا ذکر فرمایا کہ موت برحق ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ اسی نے زمین کو آسمانوں سے جدا کیا اور اس میں پہاڑ بنائے کہ زمین کا توازن برقرار رہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تو اس کے فرما بردار ہے۔ 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے 17 اولو العزم انبیاء اور رسل کا ذکر خیر فرمایا کہ وہ سب اس کے حکم کے پابند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب بھی آپ ہی کی طرح بشر تھے اور اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر فرمایا کہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی صدا سن لی۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی فرمایا کہ وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین قیامت اور اس سے منسلک زلزلوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسا ہولناک زلزلہ ہوگا جو زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور قدرت کے تمام مظاہر کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی مقام پر قرآن مجید کی 6 آیت سجدہ آتی ہے۔ 17ویں پارے کی سورہ حج میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جو مرجع خلائق ہے ہر خاص و عام کے لیے۔ جہاں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے اس گھر کے گرد طواف کرنے اور عبادت کرنے کو شعائر اللہ قرار دیا ہے، جسے ہم حج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا کہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وگرنہ نہ جانوروں کا گوشت اس تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ یہ تو تمہارا تقوی ہے جو اس تک پہنچتا ہے۔ 17ویں پارے کے اختتام میں جا کر اللہ رب العالمین قدیم قوموں کا ذکر فرماتا ہے کہ رسولوں کو جھٹلانا کوئی اچنبے کی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ انسان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے انسان کی بے بسی کا ذکر انتہائی دلکش انداز میں فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے پہ بہت گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی طاقت پہ تجھے بہت ناز ہے، مگر کیا تو نے کبھی سوچا کہ اگر تم ایک مکھی جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو اسے تخلیق کر سکتے ہو؟ تخلیق تو دور کی بات ہے، اگر ایک مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ لے اڑے تو تم اس مکھی سے اپنا چھینا ہوا کھانا واپس لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔